یہ ایک عام دستور ہے، آپ مومنین آشنا ہیں کہ جب بھی کسی گھر میں، کسی خاندان میں، کسی گھرانے میں کوئی بزرگ، کوئی سربراہ گھر کا اس کا آخری وقت آ جاتا ہے اور جب وہ اپنے فرزندان کو اور اپنی اولاد کو وصیت کے لیے بلاتا ہے تو تمام فرزندان، تمام اولاد لپک کر دوڑتے ہوئے والد کے اس سربراہ کے سرانے پر آتے ہیں کہ آج جانے والا ہے اور جاتے ہوئے ہمارے لیے وراثت میں، ترکے میں ہمیں کیا چھوڑ کے جا رہا ہے، ہمیں کیا دینے والا ہے، ہمیں کون سی بینک بیلنس دینے جا رہا ہے، ہمیں کون سی جائیداد دینے جا رہا ہے۔ وقت وصیت اولاد و فرزندان وصیت سننے کے لیے دوڑتے ہیں، یہ عام دستور ہے اور آپ سب نے مشاہدہ کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث منقول ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں انا و علی ابوا ھذہ الامہ، میں اور یہ علی اس امت کے باپ ہیں، ہم دونوں اس امت کے باپ ہیں۔ خطبہ فدقیہ میں بی بی نے دربار میں جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے کے اندر بھی بی بی نے یہی جملے بیان کیے کہ اگر یہ دونوں آپ کے ابوا رسول اللہ اور یہ علی اگر آپ کے حاکم ہوتے، اگر آپ ان کے راستے پر چلتے تو وہ آپ کو اس طرح سے آسانی کے ساتھ منزل تک پہنچاتے کہ آپ کو اس راہ میں کوئی رکاوٹ محسوس نہ ہوتا، کوئی تکلیف محسوس نہ ہوتی۔ اب علی کو جب چھوڑا ہے، آپ نے اپنے اب کو جو چھوڑا ہے، ان کے راستے کو جو چھوڑا ہے، ان کی امامت و ولایت کو جو چھوڑا ہے، اب اس کے بعد آپ اتنی مشکلات کا سامنا کریں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور بی بی کی یہ جو پیشن گوئی تھی وہ تاریخ میں ثابت ہو گئی کہ رسول اللہ کے رحلت کے بعد جب امت نے اپنے اب سے، پدر روحانی سے، مولا امیر المومنین کی ولایت و امامت سے جب روگردانی کی تو اتنی مشکلات کا سامنا کیا، کبھی یزیدیت کا سامنا کیا، کبھی ملوکیت کا سامنا کیا اور کبھی بادشاہت کا سامنا کیا، اور آج تک یہ امت محمدی ظلم کی اس چکی کے اندر پس رہی۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں انا و علی ابوا ھذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں، روحانی باپ ہیں۔ میں نے ایک بات پہلے آپ کی خدمت میں بیان کی کہ جب ایک باپ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، جب وصیت کرنے لگتا ہے تو فرزندان اس کی وصیت سننے کے لیے شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں وصیت سننے کے لیے۔ لیکن یہاں پر بھی ایک باپ، ایک شفیق باپ، آج وہ شفیق پدر، وہ شفیق باپ اپنے فرزندان کے لیے، اپنی امت کے لیے وصیت کرنے جا رہا ہے، اور آپ کی یہ وصیت، مولا کی یہ وصیت 1400 سال سے امت کے سامنے ہے۔ اپنے باپ کی وصیت سننے کے لیے تو سب دوڑتے ہیں، لیکن اس پدر شفیق کی وصیت سننے کے لیے کوئی آیا تیار ہے؟ آیا مولا امیر المومنین کی اس وصیت کو پڑھنے کے لیے کوئی تیار ہے؟ کوئی سننے کے لیے تیار ہے؟ یقیناً آج شب ضربت مولا امیر المومنین، آپ مومنین یقیناً آمادہ ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مولا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے ہمیں کیا وصیت کر کے گئے ہیں۔ وہ وصیت اپنے فقط حسنین کے لیے نہیں تھی، خود مولا فرماتے ہیں، وصیت کا آغاز یوں ہوتا ہے اوصیکما وجمیع ولدی واہلی، اے حسن حسین میں آپ دونوں کو وصیت کرتا ہوں، وجمیع ولدی اور میں اپنے تمام اولاد کو یہ وصیت کر رہا ہوں، واہلی اور میں اپنے تمام اہل و عیال کو وصیت کر رہا ہوں، اور ومن بلغ لہو کتابی، اور جس تک یہ میری وصیت
مکتوب صورت میں جس تک پہنچ جائے ہے میں اس کے لیے بھی وصیت کرتا ہوں۔ تاکیداً مولا نے پہلے بیان کی ہے، میں فقط آپ دونوں کے لیے وصیت نہیں کر رہا، میں اپنے تمام اولاد کے لیے وصیت کرتا ہوں، میں اپنے تمام اہل و عیال کے لیے وصیت کرتا ہوں، اور میں ہاتھ و ہاتھ اس شخص کے لیے وصیت کرتا ہوں جس تک یہ میری وصیت پہنچ جائے گی۔ وہ وصیت کیا ہے؟ وہ وصیت کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغہ کتابی اوصیکم بتقوی اللہ ونظم امرکم۔ میں آپ کو وصیت کرتا ہوں تقوی الہی کی اور اپنے امور کو منظم کرنے کی، ڈسپلن کی، توجہ کریں، نظم کی، بہت اہم ہے۔ جس انسان کی زندگی میں، توجہ کریں، جس انسان کی زندگی میں نظم نہ ہو اس کی دنیا برباد ہوتی ہے، اور جس کی زندگی میں تقوی نہ ہو اس کی آخرت برباد ہوتی ہے۔ دنیا سنوارنے کے لیے نظم ضروری ہے اور آخرت سنوارنے کے لیے تقوی ضروری ہے۔ یہ دو سرمایے ہیں انسان کی نجات کے۔ وہ انسان دنیا میں ناکام ہے جس کے معاملات میں نظم و ڈسپلن نہ ہو، جس کے امور کشکول کی حالت میں ہو۔ کشکول سمجھتے ہو؟ کشکول پرانے زمانے میں جو گدھا ایک برتن گلے میں لٹکا کر در در جاتا تھا مانگنے کے لیے، کھانا مانگنے کے لیے، اور جس گھر میں جو بھی پکتا تھا، کوئی دال اس میں ڈال دیتا، کوئی چاول ڈالتا، کوئی آلو کا سالن ڈال دیتا، جس گھر میں جو پکتا تھا وہیں اس کو اس برتن میں تھوڑا تھوڑا ڈالتے تھے۔ اس ایک برتن کے اندر مختلف قسم کے انواع و اقسام کے سالن مکس ہو جاتے تھے، اس وجہ سے اس برتن کو کشکول کہا جاتا تھا۔ کشکول یعنی جس کے اندر کوئی ترتیب نہ ہو، جس کے اندر کوئی ڈسپلن نہ ہو، جس کے اندر کوئی نظم نہ ہو، اس کو کشکول کہا جاتا ہے۔ لوگوں کی زندگیاں بھی بعضوں کی کشکول کی سی ہے، بعضوں کی منظم ہے۔ زندگی کے امور میں نظم ہونا چاہیے، منظم ہونا چاہیے۔ بچوں کے لیے میں یہی رمضان کلاسز میں یہی حدیث پڑھا رہا تھا اور تاکید کر رہا تھا کہ خصوصاً ایک طالب علم کی زندگی میں ڈسپلن ضروری ہے۔ وہ ناکام ہے طالب علم جس کی زندگی میں ڈسپلن اور نظم نہ ہو۔ نظم کی تعریف میں نے بچوں کو لکھوا بھی دی ہے کاپیوں میں۔ نظم اور ڈسپلن جس کی مولا وصیت فرما رہے ہیں، وہ نظم امرکم۔ نظم کسے کہتے ہیں؟ نظم کی دو چیزوں کا نام ہے، توجہ کریں، ہر کام اپنے وقت پر کرنا اور ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھنا۔ ہر چیز کا ایک ٹائم ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ پڑھنے کا ایک وقت ہے، پڑھنے کے ٹائم سو جائے اور سونے کا ٹائم پڑھنے لگے۔ دن کو سو جائے اور رات کو آوارہ کتوں کی طرح جاگتے رہے۔ یہ نظم نہیں ہے، ڈسپلن نہیں ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، یا دین کی طرف سے وہ ٹائم مقرر ہے، یا عقلاء کی طرف سے مقرر ہے، یا عقل کی طرف سے مقرر ہے۔ ہر اس کام کو اپنے وقت پر کرنا یہ نظم ہے جس کی مولا وصیت فرما رہے ہیں۔ اب زندگی میں ہر ایک کا، توجہ کریں، بچوں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی، بزرگان کے لیے بھی، خواتین کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے جس کی جتنی زندگی کے اندر جو وسعت ہے، وہ اس کی زندگی میں ہر امر کے لیے ایک نظم کی ضرورت ہے۔ ہر چیز کا اپنا ایک مقام ہے۔ کتاب کا ایک الگ جگہ ہے، کتاب کا ایک الگ مقام ہے، جوتے کا الگ مقام ہے۔ جوتوں کی جگہ کتاب کو نہ رکھو، کتاب کی جگہ جوتے نہ رکھو۔ باپ کی جگہ دوست کو نہ رکھو، دوست کی جگہ باپ نہ رکھو۔ آج یہی ہوتا ہے۔ کیوں گھروں کے اندر نظم نہیں ہے؟ کیوں ہمارے گھر جہنم بن جاتے ہیں؟ کیوں آپس میں چپکلشیں گھر کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں؟ چونکہ ہم اپنے گھر کے اندر متعلقہ فرد کو اس کا مقام نہیں دیتے ہیں۔ سسر کو وہ سسر کا مقام نہیں دیتے، ساس کو ساس کا مقام نہیں دیتے، بہو کو بہو کا مقام نہیں دیتے، اور فرزندان کو فرزندان کا مقام نہیں دیتے۔ بہو کو لا کر گھر کا سربراہ بنایا جاتا ہے، اور گھر کے سربراہ کو لا کر گھر کا چوکیدار بنایا جائے تو ظاہر ہے وہ گھر کہاں سے چلے گا؟ جس گھر کے اندر ہر ایک کو اس کا متعلقہ مقام دیا جائے وہ گھر جنت بن جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ ونظم امرکم۔ میں دو چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی اور اپنے امور کو منظم کرنے کی۔ تقوی الہی مولا نے بھی وصیت کی ہے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بھی نصیحت کی ہے، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى۔ زاد راہ اپنے لیے تیار کرو کہ بہترین زاد راہ تقوی الہی ہے۔ تقوی الہی کے علاوہ آخرت کے سفر میں آپ کو کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔
دنیا میں اگر آپ نے بہت سی چیزیں جمع کی ہیں، اگر ان کے اندر تقوی نہ ہو، تقوی کے علاوہ آپ نے جو بھی جمع کیا ہے وہ کل سفر آخرت میں آپ کے لیے بوجھ بن جائے گا، وبال جان بن جائے گا۔ لیکن اگر وہ ساری چیزیں تقوی کے ذریعے سے حاصل کی ہو تو وہ ساری چیزیں آپ کے لیے کل زاد راہ بن جائیں گی۔ آخرت میں صرف ایک چیز کام آئے گی، وہ ہے تقوی۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بندگان خدا تقوی الہی اختیار کرو۔ اور مولا فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ ونظم تقوی الہی، یاد رکھیں تقوی الہی کا جو مفہوم ہے، تقوی الہی کی جو حقیقت ہے، اس سے ناآشنائی کی وجہ سے تقوی الہی مسخ ہو چکا ہے۔ عملاً تو تقوی الہی متروک ہے ہی، لیکن فہم میں بھی، تدریس میں بھی تقوی الہی مسخ ہو چکا ہے۔ مفکر اسلام، فیلسوف زمن حضرت آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ تقوی کو سب سے زیادہ تقوی کے نام پر ہی نقصان پہنچایا گیا ہے، تقوی کو تقوی کے نام پر ہی مسخ کیا گیا ہے۔ اور یہ ایک عام چھوٹے سے مولانا کی بات نہیں ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ جن کی کتابیں پڑھنے کی نصیحت و وصیت امام خمینی نے کی ہے جوانوں کے لیے۔ اگر کسی نے اسلام سمجھنا ہے تو وہ مطہری کی کتابیں پڑھے، واقعاً اسلام کا جو حقیقی چہرہ شہید مرتضیٰ مطہری نے بیان کیا، اور وہ اپنی کتاب میں بیان فرماتے ہیں کہ تقوی کو تقوی کے نام پر ہی سب سے زیادہ مسخ کیا گیا ہے، کیونکہ اس قسم کا ایک بھونگا سا تقوی اور بے معنی و بے معرفت والی تقوی بیان کی گئی ہے، یعنی خود ساختہ تقوی بیان کیا گیا ہے، اور لوگ اس کے پابند ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ واقعاً حقیقی تقوی ہے۔ ایک دفعہ مدینہ میں رسول اللہ کے گھر پر 3 خواتین آتی ہیں، 3 خواتین رسول اللہ کے گھر پر تشریف لاتی ہیں، اور تینوں اپنے شوہروں کی شکایت لے کر آئی تھی۔ سب سے پہلے خاتون شکایت کرتی ہے رسول اللہ سے اپنے شوہر کی، کہتی ہے یا رسول اللہ میرے شوہر نے خوشبو لگانا اور خوشبو استعمال کرنا ترک کی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ خوشبو لگانا اور یہ خوشبو استعمال کرنا یہ دنیا داری ہے، یہ خلاف تقوی ہے۔ دوسری عورت شکایت کرتی ہے یا رسول اللہ میرے شوہر نے گوشت کھانا چھوڑ دیا ہے، اگرچہ اس خاتون کو خوش ہونا چاہیے کیونکہ شوہر نے گوشت کھانا چھوڑ دیا ہے، لیکن یہ خاتون شکایت کرتی ہے یا رسول اللہ کہ میرے شوہر نے گوشت کھانا چھوڑ دی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ گوشت کھانا یہ دنیا داری ہے اور خلاف تقوی ہے، یہ خلاف زہد ہے۔ اور تیسری خاتون کہتی ہے یا رسول اللہ میرے شوہر نے حقوق زوجیت ادا کرنا چھوڑ دی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ زوجہ سے تعلق پیدا کرنا، حقوق ادا کرنا یہ گویا دنیا داری ہے اور خلاف تقوی ہے۔ رسول اللہ جب ان تینوں خواتین کی باتیں اور ان کی شکایات سنتے ہیں، رسول اللہ غضبناک ہوتے ہیں، غصے میں آتے ہیں، اور اسی حالت غضب اور ناراضگی کی حالت میں رسول اللہ فوراً جا کر ممبر پر جا کر لوگوں کو خطاب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، پہلے حمد و ثنا کرتے ہیں، حمد و ثنا کے فوراً بعد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ میرے چند اصحاب نے گوشت کھانا چھوڑ دیا ہے، خوشبو لگانا چھوڑ دیا ہے، اور حقوق زوجیت ادا کرنا چھوڑ دیے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ہے، یہ خلاف تقوی ہے۔ یاد رکھو اے مسلمانوں، اے لوگوں، میں آپ کا رسول، میں آپ کے نبی، میں گوشت کھاتا ہوں، میں خوشبو لگانا پسند کرتا ہوں، بلکہ میرا سب سے زیادہ خرچ خوشبو لگانے پر ہوتا ہے، میرے گھر کے کھانے سے زیادہ میرے اخراجات خوشبو پر لگتے ہیں، اور میں اپنے ازواج کی حقوق ادا کرتا ہوں، حق زوجیت ادا کرتا ہوں، اور یہ میری سنت ہے، اور جو بھی میری سنت سے منہ پھیرے گا اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ رسول اللہ نے غضبناک ہو کر غصے کے عالم میں ان اصحاب کی مذمت کی اور فرمایا کہ یہ دنیا نہیں ہے، یہ تقوی نہیں ہے، گوشت نہ کھانا، اچھے لباس نہ پہننا، پھٹے لباس پہننا کوئی تقوی نہیں ہے۔
یہ خود ساختہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ کبھی تقویٰ صاحب تقویٰ سے پوچھو، تقویٰ امام المتقین سے پوچھو کہ تقویٰ کیا ہے، اور امام المتقین نے بیان کی ہے تقویٰ کی حقیقت۔ مولا نے بیان کی ہے ایک مقام پر، مولا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم امام المتقین تقویٰ کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں تقویٰ اللہ کے دوستوں کو محرمات سے بچاتا ہے، اور دوسری خصوصیت تقویٰ کی یہ ہے کہ تقویٰ اللہ کے دوستوں کے دل میں خوف خدا ایجاد کرتا ہے۔ دو کام کرتا ہے تقویٰ، پہلا کام خوف خدا ایجاد کرتا ہے، اور دوسرا کام بندگان خدا کو اور اولیاء اللہ کو، اللہ کے دوستوں کو محرمات الہیہ سے بچاتا ہے۔ یہ تقویٰ ہے، یہ خصوصیات ہے تقویٰ کی۔ اور آیت اللہ فاضل لنکرانی خدا رحمت کرے، اپنے زمانے کے سب سے بڑے مجتہد، مرجع تقلید، عصر اخیر کے مرجع تقلید تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تقریباً 50 سال سے زیادہ دین کو اسٹڈی کیا ڈیپلی۔ ایک مجتہد فقیہ ہے جس نے امام خمینی کی کتاب تحریر الوسیلہ کی 45 جلدوں پر تشریح کی، تفسیر لکھی ہے۔ ایسے بڑے فقیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 50 سال سے زیادہ دین کو پڑھا ہے، اور میں آخر میں دیانتداری کے ساتھ آپ کے سامنے دین کا خلاصہ 2 جملوں میں بیان کرتا ہوں۔ دین کیا ہے؟ دین صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ اللہ کے واجبات پر عمل کرو اور محرمات الہی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بس اسی کا نام دین ہے۔ آپ نوافل چھوڑ دو، مستحبات چھوڑ دو، صرف اپنے آپ کو محرمات سے بچاؤ اور واجبات کو ترک نہ کرو۔ یہ دین ہے، مکمل دین ہے۔ میں 50 سال کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں، اور اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ واجبات پر عمل کرنا اور محرمات سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کی حقیقت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے خود ساختہ چیزوں کو تقویٰ کا درجہ دیا گیا ہے، تقویٰ کا نام دیا گیا ہے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ ایک مقام پر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے کے اندر نصیحت کی اور وصیت کی۔ فرمایا اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ، اے بندگان خدا آپ سب کو میں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں۔ فَإِنَّهَا خَيْرُ مَا تُوصَى الْعِبَادُ بِهِ وَخَيْرُ عَوَاقِبَ الْأُمُورِ، اے بندگان خدا میں آپ کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ بے شک تقوی الہی بندگان کے لیے، بندے مومن کے لیے آخری وقت وصیت کرنے کے لیے، توجہ کریں، وصیت کرنے کے لیے، بندگان خدا کے لیے وصیت کرنے کے لیے سب سے بہترین اور ضروری امر تقوی الہی ہے، اور عاقبت کے عواقب الامور میں سے اہم ترین امر تقوی الہی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ دنیا سے جاتے ہوئے بندے مومن کو چاہیے کہ وصیت کرے تقوی الہی کی، اپنے بچوں کو، اپنے فرزندان کو، اپنے پسماندگان کو تقوی کی وصیت کرتے ہوئے جائے۔ جب تک زندہ ہے ہمیشہ تقوی کی نصیحت کرے، اور جب دنیا سے جا رہا ہوگا اس وقت تقوی کی وصیت کر کے جائے۔ آپ دیکھیں یہ معاشرے کے اندر قابل مشاہدہ بات ہے۔ جب بھی ہم سب دنیا سے جانے والے ہیں، ہم بڑوں کی بات کرتے ہیں، جب بڑے دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں کن کن چیزوں کی وصیت کرتے ہیں، دنیا سے جاتے ہوئے بھی ان کو تقوی الہی کی وصیت کرنا یاد نہیں آتا، بہت کم کو یاد آتا ہے۔ یہ قابل مشاہدہ والی بات ہے۔ دنیا سے جاتے ہوئے پراپرٹی کی بات کریں گے، فلان پلاٹ فلان بہن کو دینا، فلان جگہ پر جو دکان ہے وہ فلان بھائی کو دینا، فلان جو پراپرٹی ہے اتنے فیصد تقسیم کرنا، فلان بینک میں اتنے پیسے رکھے ہیں، فلان یہ وہ فلان وہ، سارے مالی وصیتیں کریں گے، لیکن زبان سے تقوی الہی کی وصیت کرنا بھول جاتے ہیں۔ کیوں آخر بھول جاتے ہیں؟
مادیات کی تو وصیتیں ہوتی ہے، لیکن تقوی الہی کی کیوں وصیت نہیں کرتا یہ بندہ مومن؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر تقوی الہی کی نصیحت نہیں کی ہے، تقوی الہی کو اہمیت نہیں دی ہے۔ تقوی الہی کی وہی آخری وقت وصیت کرے گا جس نے عمر بھر تقوی کی وصیت کی ہو اور تقوی کی نصیحت کی ہو۔ ایک شخص میرے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں امام کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کرتا ہے، یا ابن رسول اللہ، تقوی کی حقیقت کیا ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ مولانا نے فرمایا، اللہ یفقدک اللہ حیث امرک، اللہ پاک آپ کو اس جگہ پر غائب نہ پائے، فاقد نہ پائے جہاں پر حاضر ہونے کا اللہ نے آپ کو حکم دیا۔ وَأَلَّا يَرَاكَ حَيْثُ نَهَاكَ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے مقام پر اور ایسی جگہ نہ دیکھے جہاں پر جانے سے اللہ نے آپ کو روکا ہے۔ ایسی جگہ پر اور ایسے مقام پر آپ کو اللہ پاک غائب نہ پائے کہ جہاں پر آپ کو حاضر ہونا چاہیے تھا، اور ایسے مقام پر آپ کو حاضر نہ پائے کہ جہاں پر آپ کو غائب ہونا چاہیے تھا۔ سوچے اللہ نے کن کن مقامات پر ہمیں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے اور کن کن مقامات سے ہمیں دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ ہم سب سوچیں اپنے بارے میں تو پتہ چلے گا کہ ہم ہر اس مقام پر حاضر ہوتے ہیں، ہم ہر اس میدان میں حاضر ہوتے ہیں جس میدان سے اللہ نے روکا ہے، اور ہم اس میدان میں غائب ہوتے ہیں، اور ہم ہر اس جگہ پر فاقد پاتے ہیں کہ جہاں پر اللہ نے حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ ہم ہر اس مقام پر فاقد پاتے ہیں جہاں پر ہمیں امام زمانہ طلب کرتے ہیں، اور ہم ہر اس مقام پر حاضر ہوتے ہیں، لبیک کہتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں جہاں پر امام زمانہ ہمیں پسند نہیں کرتے۔ سوچے امام زمانہ کے ماننے والے ہر لہو و لعب کے اندر آپ کو نظر آئیں گے، امام زمانہ کے ماننے والے، امام المتقین کے ماننے والے ہر لہو و لعب میں نظر آئیں گے، ہر کھیل تماشے میں نظر آئیں گے، ہر گندی سیاست میں نظر آئیں گے، سیاست درنوں میں نظر آئیں گے، فاسق سیاست دانوں کے دسترخوانوں پہ نظر آئیں گے، اور ظالم حکمرانوں کے درباروں میں نظر آئیں گے۔ جبکہ ان کو کہاں پر حاضر ہونا چاہیے تھا؟ وہ کہاں پر نظر آنے چاہیے تھے؟ ان کو نظر آنا چاہیے تھا تبلیغ کے میدان میں، دین کے میدان میں، تعلیم و تربیت کے میدان میں۔ لیکن آج دیکھیں، جن کا کام تبلیغ تھا، جن کا کام تعلیم و تربیت تھا، وہ تعلیم و تربیت کے میدان میں، تبلیغ کے میدان میں نظر نہیں آتے، وہ گندی سیاست کے اندر سب سے آگے نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو طلب کیا ہے اس میدان میں۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ آپ اس میدان میں حاضر ہو جاؤ گے جہاں پر اللہ نے آپ کو طلب کیا ہے، جہاں پر آپ کے امام نے آپ کو طلب کیا ہے، اور اس میدان سے دور رہو، اس میدان میں، اس جماعت میں، اس گروہ میں، اور اس جگہ پر اور اس میدان میں نظر نہ آؤ کہ جہاں پر مولا آپ کو پسند نہیں کرتے ہو۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ تقوی ایک لازمی امر ہے، توجہ کرے۔ ہم عملاً یہ بتاتے ہیں، اگرچہ زبان سے شاید اس بات کو تسلیم نہ کرے، لیکن عمل سے بتاتے ہیں کہ گویا تقوی ایک ثانوی چیز ہے، سیکنڈری کوئی چیز ہے۔ تقوی کے بغیر بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ نہ، تقوی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ قرآن جا کے اٹھائیں، قرآن کے ایپ میں آپ متقین سرچ کریں، قرآن کے ایپ میں جا کر تقوی سرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یحب المتقین، اللہ صرف متقین سے محبت رکھتا ہے۔ واللہ یحب المتقین، واللہ یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ صرف اور صرف متقین کا عمل قبول کرتا ہے، متقین کے کار خیر قبول کرتا ہے۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کو شرط قرار دی ہے، ہمارے تمام عمل، حتیٰ عبادات بھی۔ اور امام علیہ السلام نہج البلاغہ میں ایک مقام پر غالباً حکمت نمبر 92 میں فرماتے ہیں کہ وہ عمل
اگرچہ بہت ہی قلیل ہو، لیکن اگر تقویٰ کے ساتھ ہو تو وہ بہت کثیر عمل ہے۔ لیکن وہ عمل جو بہت بڑا عمل ہو، بہت کثیر عمل ہو، لیکن اس کے اندر کوئی تقویٰ نہ ہو، اس کے اندر ریاکاری ہو، اس کے اندر نمود و نمائش ہو، اس کے اندر خود غرضی ہو، اس کے اندر مفاد پرستی ہو، وہ جتنا بھی بڑا عمل ہو، وہ جبل احد کے برابر کوئی سونا بھی خرچ کرے راہ خدا میں، لیکن اس کے اندر ذرہ برابر ریاکاری ہو، ذرہ برابر خود نمائی ہو، وہ عمل قلیل ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر آپ کے ہمسائیگی میں جس طرح مولا وصیت میں فرماتے ہیں واللہ 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 الیتام، یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اگر کوئی اپنے ہمسائیگی میں ایک یتیم کو ایک دن کا کھانا کھلاتا ہے صرف اخلاص کے ساتھ، تو اس کا یہ عمل کوہ احد کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے اگر اخلاص ہو۔ مولا فرماتے کہ واللہ واللہ جیرانکم، اپنے ہمسائیگان کے بارے میں اللہ کا خوف کھاؤ، کتاب الہی کے بارے میں اللہ کا خوف کھاؤ، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ یہ دین کا ستون ہے، یہ وصیتیں ہیں مولا کی جو مولا آخری وقت بعد الضرورت مولا نے بیان کی ہے۔ یہ 41ویں ہجری کی جو ماہ مبارک رمضان عجیب و غریب اور آل علی کے لیے و آل فاطمہ کے لیے مصائب سے بھرپور ماہ رمضان ہے۔ ماہ رمضان، اسی ماہ رمضان کے پہلے جمعے کو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام بغیر خضاب کے سفید داڑھی کے ساتھ، چونکہ مولا کی عمر 63 سال تھی، سفید داڑھی کے ساتھ تشریف لائے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا امیر المومنین، کیا آپ خضاب نہیں کریں گے؟ مولا نے فرمایا نہیں، اس دفعہ میں اپنے داڑھی پر خون سے خضاب کروں گا، خون شہادت سے میں اپنے داڑھی کو سرخ کروں گا۔ مولا مختلف مقامات پر بتا رہے تھے، اشارہ کر رہے تھے اپنی شہادت کے متعلق۔ اسی طرح 18 رمضان کے فجر میں صبح کو جب امام علیہ الصلوۃ والسلام بعد از نماز مسجد کوفہ میں ممبر کوفہ میں پہ بیٹھ کر جب خطبہ دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، دوران تقریر و خطبہ مولا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام جو دائیں طرف فرما تھے، پوچھا بیٹا حسن بتاؤ آج ماہ رمضان کے کتنے دن گزر گئے؟ مولا نے فرمایا بابا آج 18 رمضان ہیں، 18 دن گزر گئے ہیں۔ بائیں طرف مولا ابا عبداللہ الحسین تشریف فرما تھے، پوچھا بیٹا حسین بتاؤ ماہ رمضان کے کتنے دن باقی ہیں؟ مولا نے فرمایا بابا ماہ رمضان کے 12 دن باقی ہیں، انشاءاللہ 12 دن بعد ہم عید منائیں گے۔ مولا نے فرمایا بیٹا یاد رکھو اس دفعہ آپ کا بابا آپ کے ساتھ عید منانے والا نہیں ہے۔ اور کئی مقامات پر مولا نے اپنی شہادت کی طرف اشارہ فرمایا۔ آخرکار وہ آج کی رات آ پہنچی۔ آج کی رات 18 رمضان 19 رمضان کی رات مولا افطار کے لیے اپنی لاڈلی بیٹی جناب ام کلثوم کے گھر گئے۔ جیسے ہی نماز کے بعد افطار کے لیے بابا تشریف لائے، باپ کی مہمان نوازی کرنا، باپ کی خدمت کرنا بیٹی کی حسرت ہوتی ہے۔ جیسے ہی بابا تشریف لائے، بیوی نے روٹی دسترخوان پہ رکھ دی، گلاس میں دودھ رکھتی ہے اور ساتھ نمک سامنے رکھ دیتی ہے۔ مولا نے فرمایا بیٹی کیا ایسا کبھی ہوا ہے اتفاق کہ آپ کا بابا 2 نعمتوں سے افطار کریں، لہٰذا ان میں سے ایک اٹھائے۔ جناب ام کلثوم نمک اٹھانا چاہتی ہے لیکن مولا منع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ دودھ کا کاسا اٹھاؤ۔
نمک رہنے دو، میں روٹی کے ساتھ نمک لگا کر کھاتا ہوں۔ مولا یہ بیان فرما کر آسمان کی طرف رخ کرتے ہیں، رخ کر کے فرماتے ہیں الدنیا، دنیا بہت عجیب ہے، وفی حلالها حساب وفی حرامها عقاب۔ یہ دنیا عجیب ہے کہ اس کے حلال میں بھی حساب ہے اور اس کے حرام میں عقاب ہے۔ مولا تناول فرماتے ہیں، پھر رات ہوتی ہے، رات کے آدھی پہر مولا عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں، مضطرب نظر آتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، پھر باہر صحن میں آتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، پھر باہر صحن میں آتے ہیں۔ آدھی رات کو باہر صحن میں آ کر آسمان کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں واللہ ان ھذہ ہی، قسم بخدا یہ وہی رات ہے، قسم بخدا یہ وہی رات ہے۔ پھر اندر جاتے، مضطرب نظر آ رہے ہیں۔ وہ علی کہ جو جب عبادت میں کھڑے ہو جاتے تھے تو وہ دنیا سے لا تعلق ہو جاتے تھے، ان کے پاؤں سے اگر تیر نکالی جائے تو وہ محسوس نہیں کرتے تھے، لیکن آج علی بہت مضطرب نظر آ رہے ہیں۔ مختصر یہ کہ صبح فجر کا وقت قریب آ جاتا ہے، جیسے ہی صحن میں قدم رکھتا ہے، گھر میں موجود پالتو مرغابیاں مولا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روک لیتی ہیں۔ بی بی حیران ہو جاتی ہے، پوچھتی ہے بابا یہ تو میرے پالتو مرغابیاں ہیں، یہ آج اس قدر مضطرب کیوں ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ مولا فرماتے ہیں بیٹی یہ کسی کا نوحہ پڑھ رہی ہے، یہ کسی کا ماتم کر رہی ہے۔ مولا نکلنا چاہتے ہیں، دروازے کے کنڈی مولا کے کمر بند میں پھنس جاتی ہے۔ جب یہ آثار دیکھتی ہے بیٹی پریشان ہو جاتی ہے، کہتی ہے بابا مجھے لگتا ہے آج کوئی نامناسب دن ہے، آپ مسجد نہ جائے، نائب کو پیغام بھیجو وہ نماز پڑھائے۔ مولا فرماتے ہیں بیٹی جو روز اول میں جو لکھا گیا ہے تقدیر میں وہی ہونا ہے، اب جاؤ عبادت کرو اور مجھے بھی عبادت کے لیے جانے دو۔ عزادارو مولا تشریف لاتے ہیں، مسجد میں سوئے ہوئے لوگوں کو جگاتے ہیں، آذان دیتے ہیں، ابن ملجم کو بھی جگاتے ہیں۔ عزادارو مولا اپنے قاتل کو بھی بے نمازی پسند نہیں کرتے، ابن ملجم کو جگا کر کہتے ہیں اے عبد الرحمن ابن ملجم اٹھو نماز پڑھو، وقت نماز قریب آیا ہے۔ عزادارو سب کو جگاتے ہیں، آذان دیتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پہلی رکعت ہے، دوسرے سجدے سے جب میرے مولا سر اٹھانا چاہتے ہیں، صف اول میں موجود ملعون عبد الرحمن ابن ملجم مولا کے سر مبارک پر ایسا وار کرتے ہیں، عزادارو مسجد کوفہ لرزنے لگی، وہ زمین میں زلزلہ آیا، ہاتف غیبی کی آواز آئے قد اتلا اللہ قد قتل امیر المومنین، اے لوگوں امیر المومنین قتل کیے گئے۔ عزادارو مولا فرماتے بیٹا حسن آگے بڑھو نماز تمام کرا دو۔ عزادارو پہلی رکعت ہے، مولا حسن آگے بڑھتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، لیکن عجیب مظلومیت ہے امام حسن کی۔ عزادارو عجیب آزمائش ہے کہ بابا شگافتہ سر ہے، تڑپ رہا ہے، ساتھ میں تڑپ رہا ہے اور مولا نماز پڑھا رہے، یہ عجیب آزمائش ہے۔ عزادارو تمام مومنین تمام نمازی اس بات کی انتظار کر رہے تھے کہ ابھی سبحان ربی العلیٰ کی صدا آئے گی، لیکن کیا سنتے فزت ورب الکعبہ، آج میں علی کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ مختصر بیان کرو عزادارو، مولا کو لے جایا جاتا ہے، لے جایا جاتا ہے، جیسے ہی گھر کے قریب کیا جاتا ہے مولا فرماتے ہیں مجھے زمین پر رکھو، میں خود اپنے قدموں سے چل کر گھر جاؤں گا، کہیں ایسے حالت میں میری بیٹی دیکھے تو ان کی صدا بلند نہ ہو۔ اور فرمایا اے میرے ساتھیوں، اے نمازیوں، اے میرے اصحاب، اب آپ کا بہت شکریہ، اب یہاں سے تشریف لے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو میری بیٹی زینب مجھے دیکھ کر روئے اور میری بیٹی کی صدائے آپ نے منا میرے منہ کے کانوں تک جائے۔
عزادارو میرا سلام ہوئے مولا آپ کی اس غیرت پر. یہ 41 ہجری ہے, یہ رات کی تاریکی ہے, یہ کوئی دشمن نہیں, آپ کے اصحاب ہے, یہ آپ کے نمازی ہے, لیکن میرا سلام ہوئے مولا 61 ہجری میں یہی کوفہ تھا, دربار کوفہ تھا, بازار کوفہ تھا, یہی زینب تھی. رات کی تاریکی نہیں تھی, دن کی روشنی میں آپ کی بیٹی زینب بے مخنہ و چادر ندائیں دے رہی تھی, اے کوفہ والو آیا کوئی نہیں جو مجھے ایک چادر دے دے. انا للہ و انا الیہ راجعون.